تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام قول اللہ میں انشاءاللہ آج ہم سورہ توبہ کا 90واں رکوع ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعلی حسب ترتیب سب سے پہلے 90 رکوع کا ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، ان میں سے بعض میں سے ہے، بعض میں سے ہے، ان کا باہمی آپس میں ایک تعلق ہے۔ یأمرون بالمنکر، حکم دیتے ہیں برائی کا، وینہون عن المعروف، اور منع کرتے ہیں اچھائی سے، ویقبضون ایدیہم، اور بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، نسوا اللہ، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، فنسیہم، پس اللہ نے ان کی بھول پر انہیں سزا دی۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، ہم الفاسقون، وہی فاسق ہے، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ نے وعدہ کر لیا منافق مردوں کے ساتھ، والمنافقاتی، اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہ آگ ان کے لیے کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور اللہ کی لعنت ہو ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے باقی رہنے والا عذاب ہے، قائم رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، جیسے وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ زیادہ سخت تھے تم سے، قوتاً، طاقت میں، واکثر، اور زیادہ تھے، اموالاً، مالوں میں، واولاداً، اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصوں سے، فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، اپنے حصے سے، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم داخل ہوئے، گھسے بری باتوں میں جیسے کہ وہ گھسے، اولئک، یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، برباد ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرتی، دنیا میں اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ ہیں خسارے والے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نَبَأُ الَّذِينَ، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد، اور عاد کی خبر، وثمود، اور ثمود کی خبر، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم کی خبر، واصحاب مدین، اور مدین والوں کی خبر، والمؤتفقات، اور ان بستیوں کی خبر جو اندھی کر دی گئی، الٹ دی گئی، اتتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، فما کان اللہ لیظلمہم، پس اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان پر ظلم کرے، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن وہ تھے اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرنے والے، والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض کے مددگار ہیں، یأمرون بالمعروف، حکم کرتے ہیں اچھائی کا، وینہون عن المنکر، اور منع کرتے ہیں برائی سے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، ویطیعون اللہ،
اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، اولئک یہی لوگ ہیں سیرحمہم اللہ یقیناً اللہ ان پر رحم کرتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین اللہ نے وعدہ کیا مومن مردوں کے ساتھ، والمؤمناتی اور مومن عورتوں کے ساتھ، جنات باغات کا، جنتوں کا، تجری من تحت الانہار بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ومساکن طیبۃ اور صاف ستھرے گھر، پاکیزہ گھر، فی جنات عدن عدن کے باغات میں، ورضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا یہ ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ذالک هو الفوز العظیم یہی کامیابی ہے سب سے بڑی۔ یہاں پر سورہ توبہ کا 90 رکوع پورا ہوا اور اس کی 72 آیتیں جو ہے مکمل ہوئی۔ اس رکوع کے اندر چونکہ سابقہ جتنے رکوع گزر چکے ہیں 2-3، ان میں منافقین کی علامتیں بیان کی گئی اور ان کی پہچان اور ان کی شناخت کرائی گئی تھی کہ ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کے احوال اور ان کے عقائد اور نظریات اس قسم کے ہوں گے، اور ان افعال، احوال، اقوال کے ذریعے سے آپ ان کو پہچان جاؤ گے، اور آپ کے لیے اپنے معاشرے میں منافق لوگوں کی تشخیص کرنا آسان ہو جائے گا، اور آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا کہ آپ اپنے وجود میں اور اپنے اندر بھی اور اپنے ایمان کے اندر بھی ان علامتوں کو دیکھیں کہ کہیں مجھ میں ان منافقوں کی تو کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو خدا کا شکر ادا کرے، اور اگر ہے تو اس کی اصلاح کی فکر کی جائے۔ اس رکوع کے اندر مسلمانوں کے مقابلے میں منافقین کی، ایمان والوں کے مقابلے میں منافقین کی جماعت کی ایک مجموعی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے انفرادی شخصی علامتیں تھیں۔ شخصی علامتیں ایسی ہوتی ہے کہ بعض اشخاص میں کچھ ہوگی، بعض میں کچھ ہوگی، بعض ایسے ہوگی جیسے ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے تھے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کسی منافق میں یہ علامت ہو اور کسی منافق کے اندر یہ علامت موجود نہ ہو۔ بعض منافقین کی علامت یہ کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اپنا سچا ہونا بیان کریں اور اس کے جو مسلمانوں کو مطمئن کریں اور ان کو راضی کریں۔ تو ممکن ہے کہ یہ بات بعض منافقوں میں ہو، بعض میں نہ ہو۔ تو یہ شخصی علامتیں، شخصی علامت ضروری نہیں ہے کہ سب کی سب تمام منافقین کے اندر موجود ہو، لیکن اس رکوع میں جو علامتیں بیان کی جا رہی ہے یہ جماعتی علامتیں ہیں کہ یہ جو ہے منافقین کی جماعت میں مجموعے کے اعتبار سے یہ علامتیں ہر منافق کے اندر موجود ہوتی ہے اور ہر منافق کے اندر یہ علامتیں ہوگی۔ تو یہ جماعت منافقین کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں آگے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان والوں کی جماعت کی علامتیں بیان کرے گی تاکہ دونوں جماعتوں کا تقابل ہو جائے اور بات اچھے طریقے سے لوگوں پر واضح ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا المنافقون، منافق مرد، والمنافقات اور منافق عورتیں۔ منافق یعنی وہ شخص جو دل سے اسلام کو نہیں مانتا، دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتا، صرف زبان سے جھوٹا اقرار کرتا ہے، اس لیے کہ اس جھوٹے اقرار میں اس کے دنیاوی مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ وہ اگر زبان سے یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، وہ اگر اپنے شناختی کارڈ میں لکھواتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس مومن اور مسلمان کے اعتراف کے اندر اس کے ذاتی دنیاوی اغراض اور مفادات ہوتے ہیں۔ اگر یہ اغراض اور مفادات اس کے مسلمانوں سے پورے نہ ہوں اور اس کے یہ اغراض دنیاوی کافروں سے پورے ہوں تو علیاذ باللہ وہ اسلام سے پھر جائے۔ تو منافق جو دل سے مسلمان نہیں ہوتا، اپنے اغراض اور مفادات ذاتیہ کے لیے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں، فرمایا بعضهم من بعض، بعض ان میں سے بعض میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ایمان والوں کو ذکر کیا
تو اللہ نے ان کی صفت یہ ذکر کی کہ بعضہم اولیاء و بعض کے اولیاء ہیں، اور منافقین میں جب کہا بعضہم من بعض تو فرمایا کہ بعض میں سے ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ منافقین کا جو باہمی تعلق ہے، وہ باہمی تعلق اور باہمی جو ان کا ایک جوڑ ہے، وہ جوڑ جو ہے وہ یا تو علاقائی ہوتا ہے، یا جو ہے نسبی ہوتا ہے، خاندانی ہوتا ہے، اور یا جو ہے وہ قبیلے کے اعتبار سے ان کا یہ تعلق ہوتا ہے۔ ان کا یہ تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نظریے کے اوپر نہیں ہوتا، کسی سوچ کے اوپر، کسی مثبت سوچ کے اوپر نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ تعلق نظریے کی بنیاد پر، ایک مثبت اور صحیح نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس لیے مومنین کے تعلقات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اولیاء کا لفظ لایا، اور منافقین کے تعلقات میں اولیاء کا لفظ نہیں لایا، کہ منافقین کے تعلقات باہمی وہ خاندانی ہوتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات وہ قبائلی ہوتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات وہ علاقائی ہوتے ہیں، ان کے باہمی تعلقات وہ لسانی ہوتے ہیں، جبکہ مومنین کے باہمی تعلق ایک ایمانی نظریے کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ اس نظریے کی وجہ سے مومن کا بھائی ہے، اس نظریے کی وجہ سے مومن عورت کی بہن ہے، اگرچہ وہ اس کی زبان کی نہ ہو، اگرچہ وہ اس کے خاندان کی نہ ہو، اگرچہ وہ اس کی رنگ اور نسل کی نہ ہو، اگرچہ وہ اس کے علاقے کی نہ ہو۔ تو اس فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ منافقوں میں رابطہ علاقائی، منافقوں میں علاقہ اور تعلق جو ہے وہ خاندانی اور اسی طریقے سے لسانی ہوتا ہے، جبکہ ایمان والوں میں تعلق جو ہے وہ ایمان کے نظریے پر ہوتا ہے۔ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے وہاں پہ اولیاء کا لفظ لایا اور یہاں پر اولیاء کا لفظ نہیں لایا۔ بعضوں میں بعض، ان میں سے بعض میں سے ہے، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ یأمرون بالمنکر، یہ حکم دیتے ہیں منکرات کا۔ منکر وہ چیز، باب افعال سے انکر ینکر انکار، مفعول ہے منکر، وہ چیز جس کا انکار کیا گیا ہو، وہ چیز جس کا انکار کیا گیا۔ مطلب انکار کرنے والا کون؟ انکار کرنے والا شارع، انکار کرنے والا اللہ، انکار کرنے والا رسول۔ یعنی اس منکر سے وہ چیز نہیں کہ جس کو انسانی معاشرہ برا سمجھے، جیسے چوری کرنا یہ سب انسانوں کے نزدیک برا ہے، جھوٹ بولنا سب انسانوں کے نزدیک، یہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن یہاں پر خصوصاً جس کا حکم یہ لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، وہاں پر وہ منکرات مراد ہے کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ اور رسول نے منع کیا ہے بے پردگی سے۔ اب بے پردگی اسلام کے اندر ہی خاص چیز ہے، اور اسلام ہی اس کو منکر کہتا ہے، اور کافر جو ہے ان کے نزدیک یہ منکرات میں شمار نہیں ہوتا، انسانوں کے نزدیک یہ منکرات میں شمار نہیں ہوتا، مسلمانوں کے نزدیک یہ منکرات میں، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ منکر شرعی ہے، اور یہاں پر جو یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو منکرات کا حکم دیتے ہیں، تو وہ منکر انسانی کا تو حکم دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن یہاں پر منکر سے خصوصاً منکر شرعی ہے، یعنی اللہ اور رسول نے جن چیزوں سے منع کیا، مثلا بے پردگی سے منع کیا، تو وہ یہ ایک دوسرے کو بے پردگی کی دعوت دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے جو ہے مثال کے طور پہ گانے سننے سے منع کیا، یہ ایک دوسرے کو گانے سننے کی ترغیب دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں اور ماحول بناتے ہیں، دوسرے کا ذہن بناتے ہیں کہ وہ گانے سنیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی شرعی وہ ہیں، جیسے داڑھی رکھنا ہو گیا، اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ داڑھی رکھیں، داڑھی کٹانا اللہ اور رسول کے نزدیک منکر ہے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں کہ بھائی نہیں، داڑھی نہ رکھی جائے۔ اسی طریقے سے اور جو معاملات ہیں، تو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے منافقین اللہ اور رسول کے منع کی ہوئی چیزوں کو لوگوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے منکرات کو لوگوں میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین کی پوری جماعت کے اندر یہ صفت ہے۔ جو بھی منافق مرد ہوگا اور جو بھی منافق عورت ہوگا، اس کے اندر یہ کوالٹی صفت ہوگی کہ اللہ اور رسول کے منع کی ہوئی چیزوں کے اندر وہ سب آپ کو مشترک نظر آئے گی کہ وہ ان منکرات شرعیہ کی ترغیب لوگوں کو دے گے۔
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور جو معروفات ہیں یعنی جن چیزوں کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، معروفات انسانیہ کے علاوہ جو جن چیزوں کا اللہ اور رسول نے ان چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ نماز سے منع کرے گی، بھائی ابھی تو تم بچے ہو، ابھی تم نماز نہ پڑھو، جب تمہاری ایک عمر ہو جائے پھر نماز پڑھنا، داڑھی نہ رکھو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کیا ہے، داڑھی جو ہے ابھی مت رکھو، تم اسی پردہ مت کرو، اس لیے کہ ابھی جدید دور ہے، پردہ وردہ کیوں کرتے ہو۔ اس قسم کے جتنے احکامات شرعیہ ہے جو اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے ان چیزوں سے یہ لوگ منع کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے معاشرے کے اندر اس قسم کے منافقین کا مشاہدہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منکرات کا حکم دیتے ہیں اور مسلمانوں میں اس کو پھیلانے کے لیے ناول لکھتے ہیں، ڈائجسٹیں لکھتے ہیں، ڈرامے بناتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، معروفات سے روکنے کے لیے معروفات کے اندر خرابیاں نکالتے ہیں، عیوبات نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان معروفات شرعیہ سے رک جائے۔ یہ منافقین کی پہچان اور نشانی ہے، اور یہ ہر منافق کے اندر ہوگی، اس لیے کہ ان کی جماعتی پہچان ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اسی طرح ان کی ایک جماعتی پہچان یہ ہے کہ دین کے اوپر خرچ کرنے میں ان کے ہاتھ بند ہوگی، باقی اسراف کی جگہوں پہ لاکھوں روپے لگائے گی، شادی میں، ناچ گانوں کے اوپر، فنکشنوں کے اندر اور دکھلاوے کے اندر یہ لوگ لاکھوں روپے لگائیں گے، لیکن کبھی یہ جو ہے کسی غریب کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ان کو موت آئے گی، صدقۃ الفطر دیتے ہوئے ان کو موت آئے گی، ان کو جو ایک قربانی کرتے ہوئے موت آئے گی، جو وہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر دیتے ہوئے ان کو موت آئے گی، وہاں سے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں۔ یہ ان کی جماعتی علامت ہے، اور یہ ہر منافق کے اندر ہوگی، اس لیے کہ جماعتی علامت ہے کہ دین پر خرچ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ بخل سے کام لے گا۔ دین کے معاملات میں، مسجدوں میں، مدارس کے اندر مجاہدین کے اوپر، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، مسلمانوں کے اجتماعی معاملات میں خرچ کرنے کے اندر یہ لوگ بخل سے کام لیں گے۔ باقی ریاکاری میں اور اسراف کے اندر اور دیگر جو خرافات ہیں ان کے اندر آپ دیکھو گے کہ ان کے ہاتھ کھلے ہوگے۔ تو یہ 3 ایسی علامتیں، بلکہ 4 ایسی علامتیں ہیں کہ جو 4 علامتیں ہر منافق میں ہیں، اور ہر یہ منافقوں کی جماعتی علامت ہے کہ ان کا تعلق علاقائی ہوتا ہے، لسانی ہوتا ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ خاندانی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ منکرات شرعیہ کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور معروفات شرعیہ سے روکنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور دین کے معاملے میں اور دین کی ترقی میں اور فلاح و بہبود کے کاموں میں خرچ کرنے سے یہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا گویا کہ اللہ کو بھول چکے ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، یعنی اللہ گویا ان کے ذہنوں میں ہے ہی نہیں، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی تصور ہی نہیں رہا، یہ اللہ کو بالکل بھلا چکے، نسیہ منسیہ کر چکے، تو کہاں اس کے احکامات پر عمل کرے گے، کہاں جو ہے اس کی عبادت کرے گے، اور کہاں اس کی بیان کردہ جو ہے جگہوں پہ خرچ کرے گی۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَنَسِيَهُمْ، اس کا لفظی ترجمہ ہے اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ عربی زبان کے اندر یہ لفظ لایا جاتا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک گرامر ہے ان کی علم ادب کے اندر، کہ اس کو کہتے ہیں مشاکلت۔ ایک مفہوم ہوتا ہے اور اس مفہوم کو ایک دوسرے لفظ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اس لفظ سے جو قریب آیا ہو۔ اب یہاں پہ فَنَسِيَهُمْ، یہاں پہ کہنا جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس بھول پر انہیں سزا دی، لیکن بھول کی سزا کو تعبیر کیا گیا ہے اس لفظ سے کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ یہاں پہ مفہوم تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بھول پر ان کو سزا دی، لیکن اس مفہوم کو جو جس لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے وہ لفظ نسیہ، تو یہ لفظ نسیہ کے ساتھ اس مفہوم کو اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ علم ادب کے اور علم بلاغت کے اعتبار سے اس کو مشاکلت کہتے ہیں، کہ ایک مفہوم کو اس کے اپنے مقرر کردہ لفظ سے تعبیر نہ کیا جائے
بلکہ اس کے پاس والے دوسرے لفظ سے اس کو تعبیر کیا جائے، اس سے کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا کی قبیل سے۔ تو نسوا اللہ فنسیہم کا ترجمہ جو ہم کریں گے تو ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے ان کو بلا دیا، اس لیے کہ مفہوم یہاں پر بھلانے کا نہیں ہے، مفہوم یہاں پر ہے کہ اللہ نے ان کو ان کی بھول پر سزا دی، اس لیے اس مفہوم کی ادائیگی کرے گی۔ ہاں، اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے جو لفظ منتخب کیا گیا ہے وہ نسیان کا لفظ منتخب کیا گیا ہے۔ مشاکلتاً ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی فاسق ہیں۔ یہاں پر یہ ہم جو ہے یہ بتلا رہے حصر کلام عرب کے اندر علم بلاغت میں انا تاکید کے لیے لے کر آئے، پھر ہم جو ہے یہ حصر کے لیے، یہ منافق ہی فاسق ہے، اس کے اندر حصر ہے، منافق ہی فاسق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ منافقوں کے علاوہ اور کوئی فاسق ہے، کافر بھی فاسق ہے، اللہ نے قرآن میں کافروں کو بھی فاسق قرار دیا ہے۔ تو منافق ہی فاسق ہے، اس کا مفہوم صحیح یوں ادا ہوگا کہ منافق فاسق ہی ہے، منافق فاسق ہی ہے، منافق کے اندر ایک ہی کوالٹی ہے کہ وہ فاسق ہے۔ منافق اپنے لیے دعویٰ یہ کرتا ہے انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے، ہم ترقی پذیر لوگ ہیں، ہم جو ہے اصلاحی لوگ ہیں، ہم لوگوں میں محبت لے کر آنے والے لوگ ہیں، ہم انسانیت والے لوگ ہیں، ہم جدید دور کے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے، تمہارے اندر اگر صفت ہے تو ایک ہی صفت ہے، وہ ہے فسق کی صفت۔ تو یہاں پر حصر ہو رہا ہے فاسقین کا منافقین کے اندر کہ منافقین میں صرف اور صرف فسق والی صفت ہی ہے، اور فسق کے علاوہ ان میں اور کوئی صفت نہیں ہے۔ منافقین کا حصر نہیں ہے فاسقین کے اندر کہ منافق ہی صرف فاسق ہے، منافقوں کے علاوہ اور کوئی فاسق نہیں ہے۔ اس لیے بامحاورہ ترجمہ یہی ہوگا کہ منافق فاسق ہی ہیں، کہ منافقوں میں یہی کوالٹی ہے، اور منافق جتنے بھی دعوے کر لے اور جو اچھے الفاظ سے اپنے آپ کو پیش کرے، ظاہر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان صفات میں ان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے۔ فاسق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کے دین کا باغی ہو، اللہ کے دین کا مخالف ہو، تو ان میں یہی صفت پائی جاتی ہے، اور کوئی صفت ان میں نہیں ہے۔ وعد اللہ المنافقین، دنیاوی اعتبار سے منافق مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے، ظاہراً مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، ظاہراً وہ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ مسلمانوں کا کیا جائے گا۔ لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کا حشر اور کافر کا حشر دونوں کا برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے منافق اور کافر یہ دونوں ایک ہی درجے کے لوگ ہیں، دونوں جو ہے ابدی جہنم کے اندر جلیں گے۔ اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جائے گا، اور دنیا کے اعتبار سے جو ہے دنیاوی معاملات کے اندر منافقین کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیا جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کیا تھا۔ لیکن معال کے اعتبار سے منافقین خوش نہ ہو، معال کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ، چونکہ وہ علام الغیوب ہے، اس لیے وہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو ان کی کفر اور ان کے اندر جو شرک بھرا ہوا ہے، اس کفر اور شرک کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ آخرت میں کافر والا ہی معاملہ کرے گا۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے وعدہ کر لیا، ماضی کا صیغہ ہے، وعدہ کر چکے اللہ منافق مرد اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار اور کافروں کے ساتھ، سب کو ایک ہی لائن میں شمار کیے، یہ سب ایک ہی گروپ ہے، منافق مرد، منافق عورتیں اور کافر، ان سب کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گی، ہی حسبہم، عذاب کے لیے یہی ان کو کافی، یہ آگ ہی، یہ جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، ان کو اور کسی سزا کی ضرورت نہیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو دور کیا، اللہ کی پھٹکار پڑی ان پر، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہو گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، مزید تاکید در تاکید کہ ہمیشہ رہے گے، اور یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، یہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ہوئے ہیں،
اور ان کے لیے باقی رہنے والا قائم رہنے والا عذاب ہے، ختم نہیں ہوگا وہ عذاب۔ کالذین من قبلکم، جیسے یہ کوئی نئے لوگ نہیں ہیں، یہی وہی جماعت ہے جو جماعت پہلے گزر چکی تھی۔ افراد کا صرف فرق آیا ہے، افراد کی تبدیلی آئی ہے۔ پہلے کچھ اور نام کے افراد تھے پہلی امتوں کے اندر، اس امت کے اندر کچھ اور نام کے افراد ہوگی، تو افراد اور اشخاص کی تبدیلی آئے گی۔ باقی اس قسم کے عقائد اور اعمال افعال رکھنے والے منافق اور کفار جو ہے، جیسے اس امت محمدیہ کے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے اندر، اور جیسے ان کو اس امت کے اندر چھوٹ دی گئی ہے کہ جب تک وہ مسلمانوں میں رہ کر اپنے ظاہر کے اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کیا جاتا ہے اور ان کو دنیاوی معاملے میں مسلمان سمجھا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے مسلمانوں کی طرح فائدے مسلمانوں کے پہنچائے جاتے ہیں۔ تو یہی معاملہ جو ہے سابقہ امتوں کے منافقین کے ساتھ بھی رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ صرف چہروں کی تبدیلی ہے۔ کالذین من قبلکم، جیسے وہ لوگ تھے جو تم سے پہلے تھے۔ منافقین کو اللہ مخاطب کر رہا ہے، ابھی غیوبت کے ساتھ جو ہے خطاب تھا، اب ڈائریکٹ اللہ منافق تم سے پہلے جو تم لوگ کوئی نئے لوگ نہیں ہو، تم لوگ انہی لوگوں کی طرح ہو جو پہلے گزر چکے ہیں۔ کانوا اشد منکم قوتا، وہ زیادہ طاقتور تھے قوت کے اندر تم سے، اور اکثر اموالا و اولادا، اور مال کے اندر اور اولاد میں تم سے کہیں گنا بڑھ کر تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ ناکام ہی ناکام، ذلت ہی ذلت۔ لیکن دنیا میں ان کو کیا دی گئی؟ ڈھیل دی گئی، معاملہ چھوڑ دیا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، تم برت لو، تم فائدہ اٹھا لو۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، جتنا ان کے لیے اللہ نے حصہ رکھا تھا دنیا کا، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، فائدہ اٹھا رہے ہو تم لوگ بھی اپنے حصے سے، جتنا اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، جتنے دانے، جتنا پانی، جتنا رزق، جتنے کپڑے، اس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ اٹھاؤ گے۔ کما استمتع الذین من قبلکم، جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے، تو تم نے فائدہ اٹھایا، وہ بھی فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ بخلاقہم، اپنے حصے سے، وخذتم کالذی خاضوا، تو فائدہ اٹھانے کے اندر دنیاوی نعمتوں سے وہ تم اور وہ ایک ہی طرح ہو، اللہ نے دونوں کو ڈھیل دی۔ وخذتم، اور پھر تم برائی کے اندر گھسے، خوض کہتے ہیں کیچڑ کے پانی کے اندر گھس جانا، پھر ہر ایسی چیز کے اندر گھسنے کو خوض کہتے ہیں جس کے ذریعے انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ تو تم برائی کے اندر اور گناہوں کے اندر اللہ کی اور رسول کی نافرمانی میں گھس گئے، کالذی خاضوا، جیسے وہ گھسے تھے، جیسے تم لوگ منافقت میں گھسے ایسے وہ بھی منافقت میں گھسے تھے، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گھسے تھے، تم لوگوں نے بھی ویسے ہی کیا۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال برباد ہو گئے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ واولئک هم الخاسرون، یہ لوگ صرف خسارے والے ہی ہیں، نقصان والے ہی ہیں۔ یہاں پر بھی حسر ہے، اور حسر جو ہے خسارے کا اولئک کے اندر ہے کہ یہ لوگوں نقصان ہی نقصان والے ہیں۔ ان کو لوگ یہ سمجھیں کہ انہوں نے تو ماشاءاللہ دنیا میں بنگلے بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، عورتیں آ گئی ان کے پاس، بچے لڑکے بیٹھے، دنیا میں ان کی زمینیں تھیں، ان کے پاس مناصب، اللہ نے کہا نہیں، جتنے بھی تھے یہ ان کے مقدر کا لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور یاد رکھو یہ لوگوں خسارے والی ہیں، نقصان والی ہیں، ان کے پاس نقصان کے علاوہ اور کوئی کوالٹی اور صفت ہے ہی نہیں۔ حسر ہے، ان میں نقصان کے علاوہ اور کوئی صفت نہیں ہے، ان میں صرف اور صرف ایک ہی صفت ہے، وہ ہے نقصان کی، اور کوئی کوالٹی ان میں نہیں۔ یہاں پہ حسر ہے ان میں کہ خسارے کے اندر یہ منحصر۔ الم یأتہم نبأ الذین، یہ جو تم سے پہلے لوگ ہیں، جیسے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے پہلوں کے ساتھ، ایسے ان پہلوں کے ساتھ نصیحت کی گئی تھی۔ ان سے جو پہلے تھے، ان قوم نوح کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی، قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ انہوں نے نصیحت نہیں اٹھائی۔ تمہیں ان قوموں کے ساتھ نصیحت کی جا رہی ہے، تم نصیحت نہیں اٹھا رہے ہو۔ تو جیسے دنیاوی فائدہ اٹھا رہے تم وہ برابر، اللہ اور رسول کی مخالفت میں تم وہ برابر، دنیا اور آخرت میں اعمال کی بربادی میں تم اور وہ برابر،
خسارے اور نقصان کے اندر تم اور وہ برابر، اسی طریقے سے سابقہ امتوں سے عبرت نہ حاصل کرنے میں تم اور وہ برابر۔ کہانیاں سمجھتے ہو تم، یہ سمجھتے ہو کس سے ہے، بس وہ ہو گیا ان کے اوپر، وہ آگے نہیں، یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں عقائد کے اوپر، اعمال کے اوپر۔ یہ تباہیاں ایسے نہیں آتی ہیں، ان کے اصل علتیں جو نبی انبیاء بتلاتے ہیں وہ اعمال ہیں۔ اعمال آسمانوں سے عذابوں کو کھینچ کے لاتا ہے، اور اعمال جو ہے وہ آسمانوں سے راحتوں کو کھینچ کے لانے والی چیز، یہ انبیاء بتلاتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، بھئی کیوں زلزلہ آیا؟ طوفان، بھئی کیوں طوفان آیا؟ سائنسدان صرف یہی بتلاتے ہیں کہ طوفان اس وجہ سے آیا کہ ہوا چلی، بھئی کیوں ہوا چلی؟ ہاں، زلزلہ اس لیے آیا، گیس جو ہے زمین کی، کیوں گیس زمین کے نیچے ہلی؟ وجہ کیا بنی؟ گیس کیوں ہلی؟ گیس تو پہلے سے لاکھوں سال سے موجود، کیوں نہیں ہلی؟ ابھی کیوں ہلی؟ یہاں پہ آ کے سائنس خاموش ہو جاتی۔ نبی بتلاتا ہے کہ گیس کو ہلانے والی چیز انسان کا عمل، گیس کو ہلانے والی چیز انسان کا عقیدہ ہے۔ اس کی اس بدعملی نے، بد اعتقادی نے وہ گیس کو ہلایا، آسمان سے عذاب آیا۔ ہاں، یہ ہے نبوت کی تعلیم کہ اصل علتیں یہ ہیں، عذاب کی اصل علتیں یہ ہیں۔ آج ہم رو رہے ہیں کورونا کے پیچھے، کورونا کا عذاب ہے، کورونا کا عذاب ہے، یہ جراثیم ہے۔ جراثیم آیا کیوں؟ ابھی تک نہیں آیا، اتنی صدیاں گزر چکی، سینکڑوں سال گزر چکے، ابھی تک یہ جراثیم نہیں آیا انسانوں کے اندر، اب کیوں آیا ہے؟ اس کا جواب نہیں۔ میں 1930 میں دریافت ہوا اور ایسے ہوا، کیوں ہوا؟ ابھی کیوں آئے یہ جراثیم؟ نبی بتلاتا ہے کہ اس کی اصل وجہ انسان کی بدعملی، بدعقیدگی ہے۔ پھر جب عذاب آتا ہے وہ سب پر آتا ہے، نیکوں پر، بروں پر، سب پر آتا ہے۔ اللہ کا عذاب پھر ایک عام ہوتا ہے، پھر آخرت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے وہ عذاب وہ رحمت کی شکل بن جاتا ہے، کافروں کے لیے وہ عذاب کی شکل دی جاتی ہے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا نہیں آئی ان کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے؟ قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی، کہ کیسے جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ نے ان کو پانی میں غرق کی۔ وعاد، اور قوم عاد کی، کہ کیسے جب انہوں نے نافرمانی کی ان کے اوپر آندھیاں آئی، اور پورا ہفتے جو ہے ان کے اوپر آندھی چلتی رہی، اکھاڑ کر پھینک ڈالا ان کو۔ وثمود، قوم سمود پر جو زلزلے آئے اور جو تباہیاں آئی اور یہ پوری قوم غرق ہو گئی۔ وقوم ابراہیم علیہ السلام کی قوم مختلف قسم کی عذاب میں مبتلا ہوئی، ان کا بادشاہ نمرود کو ایک مچھر سے ہلاک کر دیا گیا۔ واصحاب مدین، شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین والی قوم، اس کو بادل کے عذاب سے جو ہے ہلاک کیا گیا، آگ آسمان سے بارش کے بجائے جو ہے آگ ان کے اوپر برسی۔ والمؤتفقات، مؤتفقہ اوندھی گئی، الٹ کر دی گئی بستیاں، لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹ دیا گیا، اور اس کے علاوہ اور بستیوں کے بھی۔ اتتہم رسلهم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے، معجزات کے ساتھ آئے تھے، عقلی نقلی دلائلوں کے ساتھ ان کے پاس آئے تھے، لیکن افسوس ان رسولوں کی نہیں مانی۔ تم بھی یہی کر رہے ہو۔ فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے۔ اللہ نے علت معلول کا ایک سلسلہ رکھا ہے، کوئی آگ میں ہاتھ ڈالے گا ہاتھ اس کا جلے گا، کوئی اپنے سر پہ پتھر مارے گا سر میں درد ہوگا، کوئی شخص اپنے آپ کو اوپر سے پھینکے گا زمین پر تو زمین پر گرنے سے جو ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، یہ علت معلول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک نظام رکھا ہے علت معلول کا۔ اسی طریقے سے افعال کے اوپر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان عذابات کو مقرر کر کے رکھا ہے کہ یہ افعال ان عذابات کی علتیں ہیں۔ نبی آ کر یہ بتلاتا ہے کہ یہ افعال اختیار مت کرو۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم اغلام بازی مت کرو، تم جو ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں مت کرو، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا۔ اس بدفعلی کے انجام میں ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ بدفعلی یہ علت ہے اس عذاب کے آنے کی، عذاب کے آنے کی وجہ یہ ہے۔
ہم لوگوں پر آسمانوں سے اور زمینوں سے عذاب پھوٹ پڑتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی۔ سابقہ امتوں نے جو کچھ کیا، ہم نے کیا اس میں کسر چھوڑی؟ سب کچھ تو ہم نے کر لیا ہے پیغمبر علیہ السلام کی برکت سے اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو یہ علت معلول ہے۔ اب جو شخص اس قسم کے برے افعال کرے گا تو وہ ایسے جیسے آدمی جو آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو ہاتھ جلے گا، تو جو برے افعال کرے گا اس پر یہ نتیجہ اللہ مرتب کرے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ظلم نہیں کیا، اللہ نے پہلے بتلا دیا کہ یہ علت ہے، یہ معلول ہے، نبیوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے، نقل کے ذریعے سے، سابقہ امتوں کی تاریخ کے ذریعے سے، ہر اعتبار سے سمجھا دیا کہ یہ علت ہے، یہ معلول ہے، تمہارے اچھے اعمال کی یہ ثمرات، برے اعمال کی یہ ثمرات ہیں۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے کہ انہوں نے وہ علت اختیار کی، وہ افعال اختیار کیے جن کے نتیجے میں اور جن کے ثمرے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عذاب کو مقرر کیا تھا۔ تو جو شخص اپنا ہاتھ آگ میں ڈالتا ہے اور اس کا ہاتھ جلتا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ نے مجھے جلا دیا، اللہ نے، بھائی اللہ سبحانہ و تعالی نے تو آگ کو جلنے کا سبب بنایا ہے، اب تم ہاتھ ڈالو گے تو ہاتھ تو تمہارا جلے گا، جب بدعملی کرو گے تو عذاب تو آئے گا۔ تو وہ عذاب اب اجتماعی نہیں آ رہا ہے لیکن شخصی آ رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد، اب چونکہ عرب کا محاورہ ہے مشہور کہ الاشیاء تتبین بازدادها، کہ ایک چیز اپنی ضد کی وجہ سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے، تو منافقین کی ضد کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ ضد لا کر یہ بتا دیا کہ منافق کافر ہے، اس کی ضد مومن ہے، مومن۔ تو مومن مرد کی اجتماعی صفات یہ ہے، یہ اجتماعی صفات ہر مومن مرد کے اندر ہوگی۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور یہ صفات نہیں ہے تو اپنی خیر منائے، یہ اجتماعی صفات ہے ہر مومن کے اندر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضم اولیاء، بعض کے اولیاء ہے۔ ولی محبوب کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ان کی محبت وہ ایک دین کی وجہ سے ہے، اور ان کا آپس میں تعلق اور رابطہ ایک سوچ اور نظریے کی وجہ سے ہے جو کہ اسلامی نظریہ ہے۔ یأمرون بالمعروف، یہ حکم کرتے ہیں معروف کا، منافقین حکم کرتے تھے منکر کا۔ وینہون عن المنکر، اور یہ منع کرتے ہیں منکرات شرعیہ سے، منافقین منکرات شرعیہ سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا حکم دیتے تھے۔ ویقیمون الصلاۃ، تیسری علامت بلکہ چوتھی علامت نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکاۃ، نصاب اگر ہو تو فوراً زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، خلاصہ یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کرتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی میں، شخصی زندگی میں، اپنی خاندانی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنے پورے ملکی زندگی میں، اپنی معاشی زندگی میں، اپنی خارجی، بیرونی اور اندرونی زندگی میں، ہر چیز کے اندر خلاصہ ایک جملے کے اندر بتلا دیا کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اللہ کے حکم کو ڈھونڈتے ہیں اور رسول کے طریقوں کو، اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں رسول کے طریقے پر۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالی بالتاکید رحم کرے گے۔ سین یہاں پر، سین عنقریب کے معنی دیتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سین یہاں پر تاکید کے لیے ہے کہ یہی لوگ ہیں کہ یقیناً اللہ ان پر رحم کرتا ہے۔ اب یہ رحم کو کھینچ کے لانے والے افعال اور اعمال ہے، کوئی اختیار کرے اللہ کی رحمت آئے گی اس پر۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، یہ تو دنیا کے اعتبار سے اللہ کی رحمت آئی گی اس پر، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نے وعدہ کیا، کافروں کے ساتھ وعدہ کیا تھا ابدی جہنم کا، ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کیا مومن مرد عورتوں کے ساتھ جناتن، باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، پانی کا نظام ہے وہاں پر، رہائش بہترین سے بہترین، خالدین فیہا، پھر ایسے کہ وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں پہ بنگلوں کے سامنے تھوڑا سا وہ پودے وغیرہ لگا کے انسان خوش ہو جاتا ہے، وہ ہمارے کیسا اچھا گھر، لیکن وہ تو پورا کا پورا باغات،
پورا کا پورے جو ہے علاقہ جو ہے پورا کا پورا خطہ، اور پورا کا پورا خطہ بھی کیا، پورا کا پورا گلوبل، اور زمین جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے گی، اور وہ پوری سرسبز اور شاداب ہوگی، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ وہ مساکن طیبتاً، اور بہترین صاف ستھرے گھر ہوگے، موتیوں کے بنے ہوئے، سونے چاندی کے بنے ہوئے خوبصورت گھر، جیسے حدیثوں میں اس کی وضاحت اور تفسیر ہے۔ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں۔ علامہ زمخشری فرماتے عدن علم ہے، یہ جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسے جنت الفردوس ایک نام ہے، جنت الخلد ایک نام ہے، اسی طریقے سے عدن بھی جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ عدن کے معنی ہے رہنے کی جگہ، تو ان باغات میں ان کو رہنا ہے، لیکن پہلا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی جو رضا ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ان کو مل رہی ہیں ایمان والوں کو، اور آخرت کی، ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا جن کو مل جائے تو بس پھر وہ جنت کی نعمتیں اور یہ سب چیزیں سمجھو اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ ان اللہ کی رضا مندی سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت واہل النار النار ثم یقول اللہ هل رضیتم، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے جنتیوں سے پوچھے گی کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہے گی اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں، الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار، آپ نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا، آپ نے ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے بچایا، ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الا اوتیکم افضل من ذلک، جو میں نے تم کو نعمت اس سے افضل تم کو نہ دوں؟ تو کہیں یا اللہ اس سے افضل کون سی چیز ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گی احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعد ابدا، آج میں تمہیں اپنی رضامندی کا پروانہ دیتا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ وہ نعمت ہے جو اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے کے سینکڑوں سال کے بعد ملے گی، لیکن قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر کہ ان کو اس زمین پر، اس دھرتی پر، زمین پر چلتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں دے دی۔ قرآن میں 10 جگہوں پر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ وہ نعمتیں جو اہل جنت کو ملے گی جنت میں جانے کے کئی سالوں کے بعد، وہ نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر دے دی۔ یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی رضا انسان حاصل کر لے۔ اللہ کی رضا مل گئی، خدا مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، جہنم سے چھٹکارا مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، جنتیں مل گئی، اللہ کی رضا مل گئی، ہر قسم کا خیر مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، ہر قسم کے شر سے چھٹکارا مل گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام اہل ایمان کو، تمام اہل ایمان مردوں کو اور عورتوں کو اپنی رضامندی عطا فرمائے، ایمان کی زندگی کامل ایمان پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے